برطانیہ اور ناروے کے درمیان اس سمندر کو نارتھ سی کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر اس لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی تہہ میں تیل اور گیس کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں ان ذخائر کی دریافت تقریباً ایک ہی وقت میں برطانیہ اور ناروے دونوں کی حدود میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جب کسی ملک کے پاس تیل اور گیس جیسے قیمتی وسائل ہوں اور انہیں ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت بھی وہ ملک رکھتا ہو تو وہاں پر دولت کی ریل پیل ہو جایا کرتی ہے۔ یہی صورتحال برطانیہ اور ناروے میں بھی دیکھنے کو ملی، لیکن اس دولت کو جس طریقے سے دونوں ممالک نے خرچ کیا اس میں واضح فرق تھا۔ یہی فرق ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناروے نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدن کو فوری خرچ کرنے کی بجائے محفوظ کرنے کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں آج ناروے کے پاس تقریباً $2 ٹریلین یا 21 ٹریلین کرونر سے زائد مالیت کا ساورن ویلتھ فنڈ موجود ہے۔ اسے آپ ایک قومی سیونگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس برطانیہ نے تیل کی آمدن کو زیادہ تر اپنے غیر پیداواری اخراجات میں استعمال کر لیا، اور آج برطانیہ کے پاس تیل کی دولت سے جڑا کوئی بڑا قومی فنڈ موجود نہیں۔ اگر ناروے کے سیونگ فنڈ کو ہر شہری پر برابر تقسیم کیا جائے تو ہر نارویجین شہری 37 لاکھ کرونر کا مالک بنتا ہے۔ ڈالر ٹرمز میں یہ رقم تقریباً $3,76,000 فی کس کے قریب بنتی ہے، یعنی پاکستانی روپوں میں ناروے کا ہر شہری 10 کروڑ سے بھی زیادہ کا مالک ہے۔ یہ رقم دراصل ایک محفوظ قومی بچت کی شکل میں موجود ہے۔ اس ساورن فنڈ میں جمع ہونے والی رقم دراصل ناروے کے ہر شہری کی مشترکہ ملکیت ہے۔ تیل اور گیس کی دولت کی وجہ سے ناروے کے شہریوں کے لیے یونیورسٹی تک تعلیم بھی مفت ہے۔ شہریوں کی صحت سے متعلق تمام اخراجات ماں سوائے چند ایکسیپشنز کے حکومت کے ذمہ ہیں۔ والدین کو بچے کی پیدائش پر 1 سال تک چھٹیاں پوری تنخواہ کے ساتھ دی جاتی ہیں، اور حکومت بچوں کی پرورش کے لیے باقاعدہ مالی مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ تمام سہولیات اس بات کا ثبوت ہے کہ ناروے نے تیل کی دولت کو عوام کی فلاح اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس برطانیہ کے پاس ناروے جیسا کوئی ساورن ویلتھ فنڈ موجود نہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی سہولت برطانیہ کے شہریوں کو دستیاب ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ برطانیہ کے تیل کے ذخائر بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں برطانیہ کی تیل کی پیداوار عروج پر تھی، جو تقریباً 3 ملین بیرلز یومیہ کے برابر تھی، مگر آج یہ پیداوار کم ہو کر محض 6 سے 8 لاکھ بیرل یومیہ رہ گئی ہے، یعنی تیل کی پیداوار میں تقریباً 70% سے بھی زائد کمی ہو چکی ہے۔ 2005 کے بعد تو برطانیہ آئل درآمد کرنے والا ملک بن گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج برطانیہ اپنی بنیادی توانائی کی ضروریات کے لیے بھی دوسرے ممالک پر انحصار کر رہا ہے۔ تیل کے ذخائر ختم ہونے اور کسی بھی قسم کے قومی بچت فنڈ کی عدم موجودگی نے آج برطانیہ کو معاشی طور پر ایک انتہائی نازک موڑ پر لان کھڑا کیا ہے۔ آج کا برطانیہ شدید ترین کاسٹ آف لیونگ کرائسس کا شکار ہے۔ مہنگائی کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام برطانوی شہریوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنا اور اپنے گھروں اور اپارٹمنٹس کے رینٹس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ملینئرز برطانیہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ بریگزٹ کے بعد سے تو برطانیہ کی برآمدات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ معاشی ترقی کی رفتار یا تو رک گئی ہے یا انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ پبلک سروسز، تعلیم، خاص طور پر صحت کا نظام یعنی NHS، جو کبھی برطانیہ کا فخر ہوا کرتا تھا، آج فنڈنگ کی شدید کمی کا شکار ہے اور ہڑتالوں کی زد میں ہے۔ ہسپتال میں طویل انتظار اور عملے کی کمی معمول بن چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق نارتھ سی اب برطانیہ کے لیے ایک میچور بیسن بن چکی ہے، یعنی یہاں سے آسانی اور کم لاگت میں جو تیل نکالا جا سکتا تھا وہ اب نکالا جا چکا ہے۔ اندازہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے 80% سے زائد ذخائر استعمال کر لیے ہیں، جبکہ دوسری جانب ناروے نے اپنے ذخائر میں سے صرف نصف تک ابھی استعمال کیے ہیں۔ ناروے نہ صرف اپنے ذخائر بہتر
طریقے سے استعمال کر رہا ہے بلکہ نئی دریافتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ اور ناروے دونوں ممالک میں تیل کی دریافت تقریباً ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، تو پھر ناروے ایک امیر اور خوشحال ملک کیسے بن گیا جبکہ برطانیہ اس دولت سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناروے نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدن کو لانگ ٹرم دور رس فوائد کے لیے استعمال کیا، جبکہ برطانیہ نے شارٹ ٹرم بینیفٹ سمجھ کر وقتی سہارا بنا کر اس کو استعمال کیا۔ اسی لیے آج دونوں ممالک کی کہانی مختلف ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہاں نارتھ سی میں تیل کی دریافت کی دلچسپ کہانی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک کئی بڑی کمپنیز نارتھ سی میں ڈرلنگ کر کر کے تھک چکی تھی، مگر انہیں سوائے کیچڑ اور پانی کے کچھ نہیں ملا تھا۔ انہی کمپنیز میں سے ایک امریکن کمپنی فلپس پیٹرولیم بھی تھی۔ 1969 تک یہ کمپنی بھی مایوس ہو کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس حوالے سے کمپنی نے نارویجین حکومت کو آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن معاہدے کے تحت کمپنی پر لازم تھا کہ وہ ایک خاص تعداد میں ڈرلنگز کرے، ورنہ اسے حکومت کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا۔ کمپنیز کے آفیشلز نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ جرمانہ بھرنے سے بہتر ہے کہ ایک آخری کوشش اور کر لی جائے، لہٰذا ایک آخری کوشش کے طور پر ناروے کے سی بیڈ پر ڈرلنگ کی گئی۔ حیران کن طور پر اس ویل سے دسمبر 1969 میں تیل نکل آیا۔ یہ ایکوفسک فیلڈ تھی جو دنیا کی سب سے بڑے آف شور آئل فیلڈز میں سے ایک ثابت ہوئی۔ یوں ناروے کی قسمت کا دروازہ اس وقت کھلا جب امید کی آخری کرن بھی بجھنے کے قریب تھی۔ اسی ٹائم پیریڈ میں برطانیہ کے سی بیڈ پر بھی آف شور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ پھر دوستوں کیا تھا، دونوں ممالک نے تیل کو ایکسٹریکٹ کیا اور دنیا کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا، اور دونوں ممالک کو اس سے منافع ملنے لگا۔ تیل کی دریافت کے بعد دونوں ممالک نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی، اب ہم اس بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، ناروے نے 1972 میں اسٹیٹ آئل کمپنی اسٹیٹ آئل موجودہ ایکوینور قائم کی تاکہ تیل کے شعبے پر حکومت کا کنٹرول یقینی بنایا جا سکے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ناروے نے تیل کی پیداوار اور آمدن کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے ناروے نے اپنی قومی صنعت کو مضبوط کیا اور اپنی معیشت میں استحکام پیدا کیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ناروے تیل کی دریافت سے پہلے کوئی مکمل طور پر غریب ملک بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی ناروے کی معیشت فشنگ، شپنگ، لکڑی اور میرین انڈسٹری پر کھڑی تھی۔ اگرچہ یہ کوئی بہت بڑی معاشی طاقت یا بہت امیر ملک نہیں تھا، مگر انتہائی کم آبادی کے ساتھ ایک منظم، محنتی، خوشحال اور نسبتاً مستحکم ریاست ضرور تھا۔ دوسری جانب 1979 میں برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر کی حکومت آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ معاشی طور پر بہت برے حالات سے گزر رہا تھا، اور اسے سک مین آف یورپ بھی بعض لوگ کہا کرتے تھے۔ تھیچر کی حکومت نے نارتھ سی کے تیل سے حاصل ہونے والے اربوں ڈالرز کو فوری ری اسٹرکچرنگ کے لیے استعمال کیا۔ تھیچر نے تیل کی آمدن ٹیکسز میں کمی کرنے کے لیے استعمال کی، یعنی عارضی فوائد اور سیاسی مفادات کو ترجیح دی گئی۔ ٹاپ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح جو 80% سے بھی زائد تھی اسے کم کرتے ہوئے 40% کر دیا گیا، جبکہ بیسک پرسنل انکم ٹیکس کی شرح 33% سے کم کر کر 25% کر دی گئی۔ ایسے ہی کارپوریشن ٹیکسز کو بھی 52 سے کم کر کر 35% کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے پیسے کو ہاؤسنگ سبسڈیز کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت نے پرانی مینوفیکچرنگ صنعتیں جیسا کہ کوئلہ کی کانیں اور اسٹیل ملز وغیرہ پر توجہ نہیں دی اور وہ بند ہوتی گئیں، جس سے بے روزگاری میں بھی برطانیہ میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ تیل کی کمائی کا بڑا حصہ ان بے روزگار لوگوں کے الاؤنسز اور سماجی اخراجات پر خرچ کیا گیا، یعنی یہ دولت انتہائی ان پروڈکٹیو اور غیر پیداواری کاموں اور عارضی فوائد اور سیاسی مفادات کی نظر ہو کر رہ گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ برطانیہ نے 1980 کی دہائی میں اپنی نیشنل آئل انڈسٹری بھی پرائیویٹائز کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر رہی تھیں، مگر برطانیہ نے پھر بھی زیادہ سے زیادہ تیل ایکسٹریکٹ کرنا جاری رکھا، یعنی اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کم قیمت پر برٹش حکومت ایکسپورٹ کر رہی تھی اور خود بھی استعمال کر رہی تھی۔ دوسری جانب ناروے نے گو سلو کی پالیسی اپنائی، یعنی جب 1980 اور 90 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں کم تھیں تو ناروے نے اس وقت تیل کی ایکسٹریکشن
कम रखी और 2000 की दहाई में नार्वे ने तेल की पैदावार बढ़ा दी जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही थी। बरतानिया ने जब तेजी से आलमी मार्केट में अपना ऑयल फरोख्त करना शुरू किया तो ब्रिटिश पाउंड की कदर बढ़ गई, जिससे बरतानिया से एक्सपोर्ट करना महंगा हो गया और ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रीज आलमी मंडी में दूसरे ममालिक की एक्सपोर्ट्स का मुकाबला न कर सकी। नतीजा ये हुआ कि बरतानिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मज़ीद तबाह होने लगा। यानी बरतानिया ने बड़ी मिकदार में तेल एक्सपोर्ट कर कर अपनी इंडस्ट्री को ही बिलवास्ता तौर पर नुकसान पहुंचाया। अब जब तेल खत्म हुआ तो ना तो इंडस्ट्री बची और ना ही सरमाया। नार्वे ने इसके बरक्स समझदारी का मुजाहिरा किया। तेल की आमदन फौरी खर्च करने की बजाय नार्वे ने प्रॉफिट्स को महफूज करने और मुस्तकबिल का सरमाया बनाने का फैसला कर लिया। 1990 में नार्वे ने इस मकसद के लिए अपना सॉवरन वेल्थ फंड कायम किया। दिलचस्प बात यह है कि जब 1990 में ये फंड कानूनी तौर पर कायम किया गया तो ये बिल्कुल खाली था। नार्वे की हुकूमत ने मई 1996 में पहली रकम जमा करवाई जो तकरीबन 2 अरब नार्वेयन क्रोनर थी। सिर्फ 4 साल के अंदर साल 2000 में ये फंड बढ़कर 386 अरब क्रोनर तक पहुंच गई। अगले 10 वर्षों में दुनिया भर में कई माशी बहरान आए मगर नार्वे का ये फंड बढ़ता ही रहा और 2010 तक इसकी मालियत 3000 अरब या 3 ट्रिलियन क्रोनर से तजावज़ कर चुकी थी। आज ये फंड तकरीबन 21,000 अरब या 21 ट्रिलियन क्रोनर से ज़ायद हो चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरन वेल्थ फंड ये बन चुका है। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस फंड का निस्फ से भी कम हिस्सा तेल की असल आमदन है। बाकी आधे से ज़्यादा हिस्सा वो मुनाफा है जो नार्वे ने इस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करके मुनाफा की सूरत में कमाया है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि नार्वे ने ये इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ कर रखी है। तो दोस्तों, नार्वे ने ये पैसा पूरी दुनिया में फैला रखा है। तकरीबन 71% दुनिया की बड़ी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट हुआ है, जिनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और गूगल जैसी हजारों कंपनीज शामिल हैं। दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड तमाम कंपनीज के मुकम्मल शेयर्स का तकरीबन 1.5% शेयर सिर्फ नार्वे के पास है, जबकि इस मुल्क की आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 0.067% है। बाकी मानदा रकम में से तकरीबन 27% हुकूमती बॉन्ड्स में, जबकि 2% रियल एस्टेट्स, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में नार्वेयन हुकूमत ने इन्वेस्ट कर रखी है। नार्वे की हुकूमत एक कानून के मुताबिक इस फंड्स के मतवक्का मुनाफे में से सिर्फ 3% लेकर इस्तेमाल कर सकती है। यानी नॉर्वेजियन हुकूमत असल रकम को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकती। हैरतअंगेज़ बात यह है कि ये 3% मुनाफे की रकम भी इतनी बड़ी होती है कि नार्वे के कुल सालाना बजट का तकरीबन 20 से 25% ये बन जाती है। इस फंड की एक और ख़ास बात इसकी शफाफियत है। आप नॉर्वेज बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि नार्वे ने किस मुल्क की किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस फंड की एक एथिक्स काउंसिल भी है जो फैसला करती है कि पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। नार्वे उन कंपनीज में सरमायाकारी नहीं करता जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं, जैसा कि कोयला की सनत। इसके अलावा तंबाकू बनाने वाली कंपनीज और मुहल्लिक हथियार बनाने वाले अदारे भी इसकी लिस्ट से बाहर हैं। यूँ नार्वे न सिर्फ अपनी आइंदा नस्लों के लिए पैसा बचा रहा है बल्कि कुर्राए अर्ज को महफूज रखने के लिए कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नार्वे के इस फंड्स के जहाँ बेशुमार फ़वाइद हैं, इसकी डाउन साइड भी है। नार्वे अब दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। तेल की दौलत की वजह से यहाँ तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं कि दीगर इंडस्ट्रीज़ को अपने लिए ह्यूमन रिसोर्स तलाश करने में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तेल के फंड ने नॉर्वेजियन कौम को कुछ हद तक सुस्त और काहिल भी बना दिया है। जब शहरियों को मालूम है कि रियासत उनका हर खर्च उठा लेगी, यानी तालीम मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, बुढ़ापा भी महफूज है, तो वो कोशिश करने, जिद्दत लाने और रिस्क लेने से कतराते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि नार्वे की आबादी महज 56 लाख है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पॉपुलेशन 7 करोड़ के लगभग है। यानी दोनों ममालिक अगर रकम को एक जैसे तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते तो फी कस हर शहरी के लिए एक जितनी दौलत आज दस्तयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी एक स्टडी के मुताबिक अगर बरतानिया ने भी नार्वे वाला मॉडल अपनाया होता और शॉर्ट
शॉर्ट टर्म फ़ायदे की बजाय लॉन्ग टर्म सोच अपनाई होती तो आज बरतानिया के पास भी कम से कम 400 अरब पाउंड्स का फ़ंड मौजूद हो सकता था, जो इसने आर्जी रिलीफ और आर्जी सियासी फ़ायदे की नज़र कर दिए। पॉलिसीज़ के हवाले से एक अहम फ़र्क दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी में भी नज़र आता है। नॉर्वे अगरचे नेटो का रुकन है, मगर मजमूई तौर पर इसने खुद को बड़ी जंगों और महंगी फ़ौजी मुहिमात से दूर रखा है। इसके बरक्स बरतानिया ने खुद को आलमी ताकत समझते हुए अमेरिका की वार ऑन टेरर जैसे महंगे और तवील तनाज़ात में खुद को झोंके रखा, जिन पर अरबों पाउंड्स खर्च हुए। ये वो पैसा था जो अगर मुस्तकबिल की बचत और अवामी फलाह पर लगता तो आज बरतानिया की माशी हालत भी काफ़ी बेहतर हो सकती थी। दोस्तों, नॉर्वे की तरह दुनिया में कुछ और ममालिक ने भी सॉवरन वेल्थ फंड्स कायम कर रखे हैं। चीन का चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नॉर्वे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, जो चीन ने दुनिया भर में सस्ती मसनूआत एक्सपोर्ट करके ट्रेड सरप्लस के नतीजे में ज़ाहिर है कायम किया है। सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड भी है, जिसे हुकूमत ने स्पोर्ट्स, गेमिंग और मुस्तकबिल के शहरों जैसे कि नियोम और दी लाइन वगैरह जैसे मनसूबों में इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के पास भी इस तरह का कोई फ़ंड नहीं होना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।